أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منزل على لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدبار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات حاضرین گرامی قدر ارباب دانش صاحبان فہم و فکر، میں نے آج کی اس بابرکت روحانی نورانی مجلس ادا کے لیے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے حبیب، ہم نے آپ کو آشکار، واضح، روشن اور بہترین فتح عنایت کی. ہم نے آپ کو ایک بہترین فتح، ایک آشکار فتح، ایسی فتح کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایسی فتح نصیب کی. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اتنی بڑی فتح دی، اس کا مطلب ہے اتنی ہی بڑی فتح ملی. تو کیا یہ فتح بدر تھی جہاں 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو بھگا دیا، یا یہ جنگ احد تھی جہاں گھمسان کا رنگ پڑا، یا یہ جنگ خندق تھی جہاں سارا کا سارا کفر ایک وقت میں مارا گیا؟ کہا تھا نا رسول نے آج کل کفر مارا گیا. تو یا تو یہ جنگ خندق تھی جہاں سارے کا سارا کفر مارا گیا. اس سے بڑی فتح کیا ہوگی کہ سارے کا سارا ایمان، سارے کے سارے کفر کو ختم کر دے. اگر یہ نہیں تو جنگ خیبر ہوگی جہاں 39 دن کا خیبر پتہ نہ ہوا، 40 کے دن آگے خیبر شکن میں خیبر اکھاڑا. یا تو یہ ہے. لیکن اگر ہم تاریخ پڑھیں تو یہ جو آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ جنگ بدر کے 4 سال بعد، جنگ احد کے 3 سال بعد، جنگ خندق کے 1 سال بعد اور جنگ خیبر سے 6 ماہ پہلے نازل ہوئی. اس کا مطلب نہ اس سے مراد بدر ہے، نہ احد ہے، نہ خندق ہے، نہ خیبر ہے. تو اتنی بڑی فتح ہے کون سی فتح ہے جس کو خدا نے سب سے بڑی فتح کہا؟ سب نے لکھا بلا تفریق مذہب و مذہب لکھا کہ یہ ایک صلح ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی. یہ ایک صلح ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی اور صلح کو لغت قرآن میں فتح کہا جاتا ہے. صلح کو لغت قرآن میں فتح کہا جاتا ہے. کیا ہوا؟ مکے والوں کو لگا کہ حضور 1500 صحابہ کا لشکر لے کے جنگ کی آ رہی ہے. وہ لوگ مکے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم جنگ نہیں جانتے. ایک صلح، ایک چیز فائر کر لیتے ہیں کیونکہ اب تک ہمارے اندر اتنی ساری جنگیں نہیں جاتی ہے. صلح نام ہی جنگ بندی کا ہے. جب جنگ بندی کا اعلان ہوا اور صلح نامہ لکھنا شروع ہوئے تو اب صلح نامہ جو لکھ رہے تھے، روایت کہتی ہے ان کا نام تھا کاتب صلح امیر المؤمنین تھے. حضور اس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. جس کو دنیا کاتب وحی کہتی ہے وہ صلح حدیبیہ سے مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بھی 2 سال بعد مسلمان ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں کاتب وحی ہونا. لکھنا شروع کیا امیر کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے.
कुफार ने कहा ऐ मोहम्मद हम इसको नहीं मानते, अली से कहो वो लिखे जो तुम्हारे इस्लाम से पहले लिखा जाता था। रसूल आए, कहने लगे या अली बिस्मिल्लाह के रहमान रहीम को काट दो और उसकी जगह लिखो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा। अंदर जाकर यही किया, अपने रसूल का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को काट के यही लिख दिया। दोनों का माना जो है वो एक ही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का माना है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, रहमान का रहीम है, और बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा का माना ये है मैं अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता हूँ। तो दोनों का माना लगभग एक ही है। फिर लिखा मेरे कायनात में आजा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सुल्हानामा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से। फिर कुफार ने कहा ऐ मोहम्मद इसको बोल दो कि रसूलुल्लाह को काट दे, क्योंकि हम तुमको रसूल नहीं मानते और सारा झगड़ा ही रसूल का है, सारा झगड़ा ही रिसालत का है। मुशरिक है, कुफार है, लेकिन इतना जानते हैं जिसे रसूल मान लिया जाए उससे झगड़ा नहीं करते। मुशरिक है, कुफार है, लेकिन ये बात जरूर मानते हैं कि जैसे रसूल मान लिया उससे लड़ते नहीं है। कहा या अली ये भी काट दो। तब अली अपनी जगह से उठे, कागज कलम उठाया, रसूल के कानून को रख दिया। कहा या रसूल ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप कर दीजिए। मैं दस्ते अगर जुड़ूं कहूँ आपकी सारी जिंदगी रात रसूल में गुजरी है। रसूल ने कहा तलवारों के सामने सो जाए, आप सो गए। रसूल ने कहा हिजरत कीजिए, आपने हिजरत की। रसूल ने बद्र का कहा आपने बद्र लड़ी, रसूल ने उहद का कहा आपने उहद लड़ी। रसूल ने कहा कोई कुफर को मार दो, आपने अमर को मार दिया। रसूल ने खैबर उठाने का कहा आपने खैबर उठा दिया। आज क्यों मना कर रहे हैं? आज मना करने की कोई वजह अजब नहीं, ये जवाब आए कि खुदा के सिवा इस जमीन पर मोहम्मद की रिसालत का पन्ना कहा है अली। अगर अली भी काटते तो रिसालत का कितना कौन करे? अगर अली भी या रसूलुल्लाह काटते तो रिसालत का कितना कौन करेगा? बहरहाल सुलह तशकील पाई और ये सुलह 2 साल तक चली। ये सुलह पर दोनों तरीक 2 साल तक कायम रहे। सवाल ये है सुलह की जरूरत क्यों है? एक हल में जंग है, यही जंग काफी नहीं है क्या? यही हल जो है वो मुनासिब नहीं है? कोई मुश्किल हो तो हमें जंग की मदद हो गया। सुलह की जरूरत क्यों है? सुलह की जरूरत क्यों है? ऐसा कहने के जवाब आए कि जंग लड़ी जाती है ताकि दुश्मन वाले हो जाए, सुलह की जाती है ताकि आप दिन के साथ वाले हो जाए, ताकि आप दिन के साथ वाले हो जाए। और मैं अपने सवाल की दलील रखता हूँ, जब रसूल ने सुलह की तो कुछ ऐसे सफेद किए जिन्होंने रसूल की रिसालत पर शक किया, और जब हसन ने सुलह की तो कुछ ऐसे नहीं थे जिन्होंने इमामत पर शक किया। तो सुलह इसलिए की जाती है ताकि आप दिन के साथ मुनाफिकी की वजाहत हो सके। पर आज मेरा मुहब्बत सुनने नजर की है, क्योंकि अब पहलों की बात नहीं करूंगा, हम अपनों में भी इमाम हसन की सुलह को लेकर बहुत कश्मीरियां हैं, बहुत मिसकंसेप्शन है, और आज पूरी कोशिश होगी कि इन्हीं कश्मीरियों को दूर किया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। और इससे पहले कि इस मौजूद में दाखिल हो, जरा स्टेटस उस दौरान समझ लें कि उस दौर में इमाम हसन का क्या स्टेटस था, क्या रुतबा था। एक शख्स आया मदीने में, कहने लगा ऐ मदीने वालों मैं 2 लोगों से मिलना चाहता हूँ। कहा बताओ किससे मिलना है? कहा एक उससे मिलना है जो तमाम अरब में सबसे ज्यादा हसीन हो, और एक उससे मिलना है जो तमाम अरब में सबसे ज्यादा हसीन वलीद हो। दो लोगों से मिलने की क्या जरूरत है? उन्हें एक ही ऐसे से मिलवा देते हैं। अच्छा मिलवा लेकर उसको मदीने में पूछा बनी हाशिम का बैठे फातिमा ज़हरा में देखा हसन मुस्तफा बैठे किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको सामने जाकर बिठा दिया। मौला गुफ्तगू कर रहे थे, अपने बारे में कहती है उस शख्स ने मौला को टिकटिकी बांधकर देखना शुरू किया। मौला गुफ्तगू कर रहे हैं और वो शख्स मौला को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, यहाँ तक के मौला की गुफ्तगू खत्म हुई, यहाँ तक के मौला की गुफ्तगू खत्म हुई, लबों
اذان کری، ادھر خاموش ہونا تھا، وہ شخص قدموں میں گرا، دونوں قدموں کو تھام کر کہنے لگا، خدا کی قسم کما کر جو کہا، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی امامت کو کہاں رکھنا ہے. خدا اس عمل سے بہتر واقف ہے کہ امامت کو کہاں قرار دینا ہے. یہ ہے امام حسن. ادھر لگانے سنیں خود امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ وہاں تکلم حسین بین یدی الحسین کی اقدام کروں. میرے دادا حسین نے کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی جسارت نہیں کی، یہاں تک کہ اسے اجازت نہیں ہو. یعنی حسین جیسے امام کی گفتگو جس کی اجازت اور معلوم ہو مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک اور روایت میں میں لکھی ہوئی ہے کہ مسجد میں ایک دن فقیر نازل ہوا، سائل نازل ہوا اور مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ 3 ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی. وہ آیا ان تینوں کے پاس اور اپنا مسئلہ بیان کیا کہ معلومات ضرورت ہے. امام حسن نے 50 دینار دیے. اس کے بعد وہ متوجہ ہوا امام حسین کی طرف. امام حسین نے 49 دینار دیے. امام حسین نے 49 دینار دیے. سوال یہ ہے کیا امام حسین کے پاس ایک اور دینار نہیں تھا کہ وہ بھی 50 دینار دے دیتے؟ کیا ایک اور دینار نہیں تھا؟ نہیں، ایک اور دینار تھا، لیکن یہ بڑے بھائی کے ادب سے زیادہ امام کی عظمت کا اعتراف ہے کہ جب تک امام موجود ہے امام پر تب تک نہیں لے جاتے. متوجہ ہوا عبداللہ ابن جعفر طیار کی طرف. امام حسن نے 50 دینار دیے تھے، امام حسین نے 49 دینار دیے تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار نے 48 دینار دیے. کیا عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس 1 یا 2 دینار اور نہیں تھے کہ وہ بھی 49 کے وہ بھی 49 اور 50 دینار دے دیتے؟ کیونکہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو ہستی ہے کہ جن کے قافلے یمن و شام جایا کرتے تھے. یمن و شام کا قافلے جاتے ہیں تو کیا 1 اور 2 دینار نہیں ہو سکتے؟ ہوں گے، یقیناً تھے ان کے پاس. لیکن جب امام حسین اپنے بھائی اور اپنے امام کو سفر نہیں لے گئے، یقیناً انہوں نے بھی کہا ہوگا جب حسین امام کو سفر نہیں لے جا سکتے تو میں کون ہوگا؟ انہوں نے فاطمہ کہا کہ بیٹوں کو سفر لے جائے. میں کون ہوگا؟ انہوں نے فاطمہ کہا کہ بیٹوں کا سفر لے جائے. یہ ہے امام حسن کہ امام حسین جیسے امام کی ان سے پیچھے رہے، 2 قدم پیچھے رہے. کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ امام حسن اور امام حسین ساتھ چل رہے ہوں اور امام حسین آگے بڑھ جائے امام حسن سے. ایک روایت بھی نہیں. لیکن ہاں یہ روایت ضرور ملی کہ امام حسن کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسین کی جھوٹیاں سیدھی کر رہے ہیں. یہ روایت ضرور ملی. یہ ضروری تھا کہ امام حسن کی اس دور میں اہمیت کو سمجھایا جائے، کیونکہ ہر کسی کی صلح کو محنت نہیں کرتی. ہر کسی کی صلح کو بن کر کے میری اور آپ کی صلح کی کوئی قدر نہیں تھی. صلح کی اسی کی قدر ہوگی کہ وہ بڑی شخصیت ہوگا، امام ہوگا، ایک بڑے لوگوں کا حکمران ہوگا، یقیناً اسی کی بات کی جائے گی. امام حسن نے جب سلوک کی آگے اپنے امام حسن نے جب سلوک کی تو پہلا اعتراض تو یہی ہوا کہ کیوں کی؟ پہلا اعتراض تو یہی ہوا کہ امام حسن نے سلوک کیوں کی؟ کیونکہ اس لیے کہ امام مشیت خدا شناخت ہوتا ہے. امام مصلحت خدا شناخت ہوتا ہے. رسول نے مدینے میں مصلحت دیکھی 4 دن کے رہی. رسول نے مکے میں مصلحت دیکھی صبح کیا کی. امیر کائنات نے مدینے میں مصلحت دیکھی 25 سال روشن نشین اختیار کی. 25 سال روشن نشین اختیار کی. پھر مصلحت دیکھی تو جمن کی گھڑی 16 گھڑی مہربان کی گھڑی. اسی طریقے
جیسے امام حسن نے مصلحت دیکھی تو پہلے جنگ لڑی، پھر مصلحت دیکھی تو صلح کی، اسی طرح بالکل اسی طرح امام حسین نے مصلحت دیکھی تو 10 سال تک صلح میں قائم رہے، پھر مصلحت دیکھی تو کربلا میں جنگ لڑی ہے۔ امام مصلحت شناس ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ امام جنگ نہیں کرتا، امام سے جنگ کی جاتی ہے۔ امام صلح نہیں کرتا، امام سے صلح کی جاتی ہے۔ امام بیعت نہیں کرتا، امام سے بیعت کی جاتی ہے۔ امام بیعت نہیں کرتا، امام بیعت نہیں کرتا، امام کی بیعت کی جاتی ہے۔ اور امام جنگ نہیں کرتا، امام ہمیشہ جہاد کرتا ہے۔ بہت زبردست پڑھنے میں امام کی جنگ نہیں کرتا، امام جہاد کرتا ہے۔ اور جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو روزہ واقع رکھا ہے۔ کہ وہی فرض ہے جو روزے اور وعدے میں ہے۔ روزہ حکم خدا ہے، زیادہ ذاتی مجبوری ہے۔ جہاد حکم خدا ہے، جنگ سیاسی مجبوری ہے۔ جنگ سیاسی مجبوری ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ کیونکہ امام حسن مصلحت شناس تھے، مشیت خدا والے تھے۔ امام وہ نہیں ہوتا جب لوگوں کے جذبات پر چلے، امام وہ ہوتا ہے تو مشیت میں چلے۔ دوسرا اعتراض، حسن جنگ سے گھبراتے تھے۔ امام حسن جنگ سے گھبراتے تھے۔ اس کا مطلب ہے نہ اس اعتراض کرنے والے نے نہ تقریر سے عمل پڑھی، نہ سوچ پڑھی، نہ احترام پڑھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر حسن جنگ سے گھبراتے تھے تو جنگ جبل سکینہ مہربان سے سلام کون تھا؟ جبل سکینہ مہربان سے سلام کون تھا؟ حتی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب عمار ابن یاسر کوفہ میں لشکر جمع کرنے کے لیے گئے ہیں تو امام حسن کی قیادت میں گئے ہیں، امام حسن کی قیادت میں گئے ہیں۔ اور مشہور معروف روایت ہے جب جنگ جبل میں گھمسان کا رنگ پڑا تو امیر کائنات نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا جاؤ جا کر اس اونٹ بھی تو طے کر دو جس پر فتنہ آ رہا ہے۔ محمد حنفیہ گئے، وہ کام حسن سے ہو گیا۔ محمد حنفیہ نے آگے جھکا سر کو جھکا لیا، یہ کائنات ہے وہاں بیٹے اداس نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، کیونکہ مقابلہ وہ برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ تیرا حسن کا کام ہوتا تھا، تو علی کا بیٹا ہے تو محمد کا بیٹا، تو علی کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے۔ چلیے جنگ صفین کی طرف۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں اتنا شدید رنگ پڑا کہ 3 راتوں تک کوئی سویا نہیں تھا۔ اتنا شدید رنگ پڑا، اتنی شدید جنگ تھی کہ کئی راتوں تک صحابہ سوئے نہیں، اگلے کائنات کے لشکر والے سوئے نہیں تھے، اور راتوں میں بھی جنگ جاری تھی، دن میں بھی جنگ جاری تھی۔ ایسے میں ہمارے تیار سے کہتے ہیں کہ میں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا کہ وہ شام والوں سے ایسے لڑ رہے ہیں، ایسے جنگ کر رہے ہیں، ایسے بھگا رہے ہیں جیسے سورج شام کی کالی گھٹا کو اپنے بنا دیتا ہے۔ ایسے امام حسن لڑ رہے تھے، ایسے جہاد کر رہے تھے۔ آگے بڑے مہربان جنگ ہے جہاں امیر کائنات کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ محمد ابن ابی بکر مارے گئے، مالک اشتر مارے گئے، عمار ابن یاسر مارے گئے۔ جنگ صفین اور صفین کے بعد یہ تینوں بڑے تعداد سے مارے گئے۔ اب مکمل طور پہ قیادت تھی امام حسن کے پاس۔ جانتے ہیں جب تک کیا جیتا تھا؟ امام حسن نے ایسے کر لڑی کہ مخالفین کے نولود بھی زندہ نہ بچے اور امیر کائنات کے لشکر کے نولود بھی مارے نہیں گئے، اپنے لشکر کے نولود بھی مارے نہیں گئے، مخالفین کے نولود بھی نہیں بچے۔ ایسی جنگ لڑی ہے امام حسن نے۔ وہ جنگ جو امیر کائنات کی شہادت کے بعد لڑی گئی، جس کے بعد صلح ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7110 میں لکھا ہے، 7109 میں لکھا ہے کہ امیر شام کے وزیر نے کہا
کہ میرے شام میں حسن کو اس جادو جلال میں دیکھتا ہوں کہ جب تک ہمیں بھگا نہ لیں گے واپس نہیں جائیں گے، جب تک ہم کو بھگا نہیں دیتے واپس نہیں پیدا ہوتے حسن واپس نہیں جائیں گے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلح کر دی جائے. بہتر ہے یہی ہے، اپنی جان گنوانے سے بہتر یہی ہے کہ صلح کر دی جائے. صلح ہوئی، دوبارہ وہی صلح، امام صلح نہیں کرتا، امام سے صلح کی جاتی ہے، امام سے صلح کی جاتی ہے. پھر امام سے صلح ہوئی. یہ دوسرے اعتراض کا جواب. تیسرا اعتراض کہ جب صلح ہوئی تو امام حسن نے امیر شام سے ایک وظیفہ لینا شروع کر دیا. نعوذ باللہ، امام حسن نے رشوت لے کے صلح کی تھی. رشوت لے کے صلح کی تھی. ہم اتنا تو مانیں گے کہ رقم آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ خمس آل محمد کا حق ہے، اور جو خمس نہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ امیر شام وظیفہ نہیں دے رہا تھا، اس پیسے کی صورت میں اپنا اسلام بچا رہا تھا. امیر شام اپنا اسلام ثابت کر رہا تھا کہ میں مسلمان کا کیسے ثابت کر رہا تھا قوم دے کر. اور خدا کی قسم ایک دینار بھی امام حسن نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا اس میں سے. اسی لیے آپ کو کئی میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دینار بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ آپ کو اس دور کی جس نے 3 دفعہ گھر کا سارا مال ہمارے خدا پر چھوڑ دیا. امام حسن شہر کے چوراہے پہ لا کے گھر کا سارا مال رکھ دیتے تھے اور دوبارہ اپنے مجرے میں چلے جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے جس کو جو چاہیے وہ آ کر لے جائے. کسی نے آ کر سوال کیا مولا اپنے یہ سامان گھر میں رکھیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ آگے لے لیں. خدا کی قسم ایسا جواب دیا امام حسن نے کہ خدا کی قسم ساری دنیا کی کہیں اس جملے کو قربان ہو جائے. کہا میں مانگنے والے کی آنکھوں میں وہ شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا کہ جب وہ مانگتے وقت اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے. میں اس لیے رکھ دیتا ہوں سارا سامان شہر میں کہ جس کو جو چاہیے وہ آ کر لے جائے، کیونکہ مانگنے والے کی آنکھوں میں شرمندگی ہوتی ہے، اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. حسن سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اتنا کریم ہے حسن، اتنے کریم ہے ہمارے مولا حسن. ایک شخص آیا، نام ہے ابو سعید، امام کے صحابی ہے، امام نے صلح کی. تو ایک شخص آیا ابو سعید نام کرنے میں لگا مولا آپ نے صلح تو کر دی. مولا کیا سبب تھا کہ آپ نے صلح کر دی؟ مولا نے اس کو گھوڑا سر سے پیر کر اور کہا الستو حجت اللہ، کیا میں خدا کی حجت نہیں؟ کہا مولا بے شک خدا کی حجت ہے. کہا اچھا کیا میں امام نہیں؟ کہا مولا بے شک امام ہے. کہا اچھا الستو الذی قال رسول اللہ کیا میں وہی مطلب نہیں؟ کسی لیے رسول نے کہا تھا کہ ایک امام ہے، چاہے قیام کرے چاہے صلح کرے. کہا مولا بالکل وہی مطلب ہے. کہا جب میں امام ہوں، جب میں حجت ہوں، جب میں وہی مطلب ہوں تو دنیا پر اعتراض کیوں کرتی ہے؟ اس دنیا کی حق کس نے دیا کہ ان پر اعتراض کرے؟ جب میں حجت اللہ ہوں، میں امام وقت ہوں، میں حسن مصطفیٰ ہوں، میں رسول کے سیر کا پروگرام ہوں، تو اس دنیا کو حق کس نے دیا کہ ان پر اعتراض کرے؟ امام وقت پر اعتراض نہیں کیا جاتا، امام وقت کے آگے بے تسلیم خم کیا جاتا ہے. کہاں والا غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے معذرت اپنی جگہ، لیکن اگر سوال کیا ہے تو جواب سن. میرے صلح کرنے کی وہی وجہ ہے جو میرے نانا کی صورت میں کرتی. میرے نانا کے دشمن تنزیل قرآن میں ممکن تھے، میرے دشمن تعبیر قرآن میں ممکن ہے. میرے نانا کے دشمن تنزیل قرآن کی روح سے کافر ہے، میرے دشمن تعبیر قرآن کی روح سے کافر ہے. امام سے
کی وجہ وہی ہے تو میرے نانا کی وجہ تھی. ان کے دشمن تنزیل قرآن کے منہ سے کافر تھے, میرے دشمن تعویل قرآن کے منہ سے تعویل قرآن کے منہ سے کافر تھے. اس کے بعد کہا لولا ما اتیت لما اتینا من شیعتنا احد الا قتل, اگر میں گناہ نہ کرتا تو خدا کی قسم مجھے زمین پر کوئی شیعہ نہ بچتا, سب کے سب مارے جاتے. کیوں؟ کیونکہ جنگ ہوتی اور اگر یہ جنگ ہو جاتی تو کبھی کرنا نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ امام میں وقت پر جان کو قربان کر دینا واجب ہے. تو اگر امام حسن جنگ لڑ لیتے تو ابل فضل عباس شہید ہو جاتے, مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے. حتیٰ خود صاحب کربلا حسین پر واجب ہوتا کہ امام حسن کی جان کو قربان کر دیں, تو کربلا کبھی ہو نہیں آ پاتی. اسی لیے میرا فارسی کے شعر مجھے یاد آیا کہ وہ سب شجر ہے تاریخ کے دبتے صحرا میں کچھ دیر مسافر کربلا کے اس پیڑ تلے بتائے. تاریخ کے تبتے صحرا میں کچھ دیر مسافر کربل کے جس پیڑ تلے بسائے. اگر امام حسن کی صحبت نہ ہوتی تو کبھی کربلا نہیں ہو سکتی. حتیٰ یہ نظام اداکاری ہمیں امام حسن نے دیا ہے. امام حسن نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ, اے حسین نہ آپ کے دن جیسا کوئی دن, نہ آپ کی زمین کربلا جیسی کوئی زمین, نہ آپ کے جیسا کوئی. یہ امام حسن نے ہمیں دستور دے دیا. یہ امام کی بات ماننا واجب ہے, امام کی بات ماننا واجب ہے. امام کے آگے اس کی شرح نہیں ہو سکتی. جب امام حسن نے کہہ دیا کہ حسین جیسا کوئی نہیں, آشوق جیسا کوئی دن نہیں, کربلا جیسی کوئی زمین نہیں, تو لاکھ مصیبت پڑ جائے کسی پر, کسی زمین پر لاکھ مصیبت پڑ جائے تو زمین کو کربلا نہیں کہہ سکتے. کسی دن میں بہت ظلم ہو جائے اسے آشوق سے تعبیر نہیں کر سکتے. کوئی لاکھ مسلمان شہید ہو گیا ہو اسے حسین نہیں کہہ سکتے. کوئی لاکھ ظالم ہو اسے یزید نہیں کہہ سکتے. اور اگر کہا تو یہ امام حسن کی مخالفت ہے, بالکل مخالفت ہے. اور امام کی بات ماننا واجب ہے. یہاں تک کہ روایت نے یہ تک کہا ہے کہ اگر دو رات میں رات کی تاریخی میں امام کہتے کہ سورج چمک رہا ہے تو واجب ہے کہ ہم رات کی تاریخی کو چھوڑے, امام کی بات مانیں. ہمیں سورج کے چمکنے کو ماننا ہوگا, رات کی تاریخی کو برداشت کرنا ہوگا. جب امام حسین کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں, آپ کی زمین جیسی کوئی زمین نہیں, تو واجب ہے کہ اب لاکھ جب ہو جائے تو کوئی کربلا نہیں بن سکتی, کوئی دوسرا حسین نہیں آ سکتا, کوئی دوسرا عاشق نہیں. یہ بات امام حسن نے نظام ہماری سمجھایا ہے. میں نے خود تمام کر دی. جب امام حسن نے صلح کی ہے 23 رجب کا دن تھا, جب یہ حمیرہ بنت عقبہ نے اعلان کیا کہ حسن نے ہم سے صلح کر لی, خدا کی قسم اس کے بعد سے ایک ایک دن آل محمد کے لیے تعریف کر دیا گیا. یہ وہ دن تھا کہ جب وہی میں نے کہا تھا آسین کے ساتھ باتیں ہو جاتے ہیں, یہی وہ دن تھا جب آسین کے ساتھ باتیں ہوئے اور امام حسن کے خیمے پر حملہ کیا گیا. ایک شخص نے امام حسن کے قدموں کے نیچے سے مسلح کو کھینچا, مسلح کو اس شدت سے کھینچا کہ میرے مولا کا چہرہ زمین پہ لگا اور آپ کے چہرے کو پوچھا گیا. ایک دوسرے شخص نے زہر آلود خنجر میرے مولا کے پہلو پر مارا, وہ اس کی تاثیر ایسی تھی کئی ہفتوں تک میرا مولا بستر پر تڑپتا رہا. کبھی
گیا. وہ پورے دن میرا مولا روزے دیتا. جانتے ہیں سب روزے دار ہیں, سب روزے رکھتے ہیں رمضان کے. میرے مولا استحبابی روزہ انجام دے رہے تھے. کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو کچھ پینے کی طلب ہوتی ہے. جب میرے مولا نے روزہ افطار کیا تو اپنی زیادہ بنت اسد سے پکار کے کہا زیبا کچھ پینے کے لیے لے آ. جوزہ نے شربت میں زہر حرا ہے ڈالا. امام کی خدمت میں آئی, ایک گھوٹ لیا پیالے کو دور پھینکا اور غور سے پکارا قسم دنیا اللہ اے دشمن خدا تو نے حسن کو قتل کر دیا. اے دشمن خدا تو نے حسن کو قتل کر دیا. جنازہ کہتا ہے کہ میں جب امام سے ملاقات کے لیے داخل ہوا سامنے ایک دشت رکھا تھا جس پر خون بکھرا ہوا تھا اور جگر کے ٹکڑے تیر رہے تھے. میں نے کہا مولا نے مولا تو عالم مولا آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے. جنازہ کہتا ہے میرے مولا نے مجھے ڈھونڈا اور کہا کیسا وہ عالم اللہ یہ بتا موت کا علاج کیسے ہوتا ہے, یہ بتا موت کا علاج کیسے ہوتا ہے. بہت تعریف آل محمد پر. امام حسن نے حسین کو بلایا, چھوٹے بھائی کو بلایا, خاندان کو جمع کیا اور کہا دیکھو آج کے بعد امام حسین ہے, حجت خدا حسین ہے, دیکھو میرے جنازے پر کوئی جھگڑا نہ کرنا. یہ کہہ کے ایک دفعہ مدینے میں صدا گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے فاطمہ زہرا کا چاند حسن مجتبی غروب ہو گیا. اور جنازہ تیار ہوا, جنازہ اٹھایا گیا. بہت شان سے جنازہ اٹھا. ایک طرف عباس ہے, ایک طرف حسین ہے, ایک طرف عبداللہ ابن جعفر تیار ہے, ایک طرف محمد حنفیہ, ایک طرف مسلم بن عقیل, ایک طرف مسلم بن عقیل, ایک طرف عمر بن حاتم. بڑے شان سے جنازہ چلا. ایک ملوکہ چند رہینوں کے ساتھ روضہ رسول سے کچھ آگے کھڑی ہوئی اور کہا ہے لوگوں اپنے نوجوان کو دور رکھو, اس جنازے کو میرے حجرے سے دور رکھو. بنی ہاشم نے پکار کے کہا یہ رسول کا جگر گوشہ رسول کے پاس جا رہا ہے, ہم نہیں رکیں گے. ادھر بنی ہاشم آگے بڑھے, ادھر چند نئیوں نے تیر چلائے. پہلا تیر لگا تحت الحنک میں. تحت الحنک کہتے ہیں اس مقام کو جہاں شہرت ہوا کرتی ہے. پہلا تیر امام حسن کی شہرت پر آگے لگا. پہلا تیر امام حسن کی شہرت پر لگا.
على الذين ظلموا آل محمد الذي أنزل عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم